میں نے 2013 میں سیاست جوائن کی, پھر اس کے بعد اپوزیشن میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. خواتین کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے برنگ ٹو دا ٹیبل. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس پاکستان, اٹس ناٹ کے پی, اٹس ناٹ بلوچستان, اٹس ناٹ پنجاب. پاکستانیت پہ کام کرنا ہے, وہ کوالٹیز انسٹل کی جائیں جو آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے میک یو اے پاکستانی. بٹ گراؤنڈ پہ آپ کو ریالٹیز بھی دیکھنی ہے. کنٹری دیٹ از انٹرنیشنلی کرٹیسائز فار بانڈیڈ لیبر, فار چائلڈ لیبر. ہم اس کو اسکول کی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کریں, ہم کتابیں بھی پرووائڈ کریں, اور پھر ہمیں اسٹائپنڈ بھی دینا ہے اس کو کہ وہ گھر جا کے اپنے والدین کو کہے. پھر ہم اسکول میلز بھی دینے پڑ رہے ہیں کہ چلو کسی بہانے سے, کھانے کے بہانے سے بچے آ. ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹ فرسٹ آف آل. ہر پروونس کی اپنی کچھ مشکلات ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں. سی ان بلوچستان you'd probably not see them on the ground of Punjab. So پنجاب کی پالیسی caters to the issues relating to Punjab. ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں ایکسپیرینس. جب میں نے پنجاب اسمبلی جوائن کی, کلچرل شاک تو تھا فرام لمز ٹو پنجاب اسمبلی. تو ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے اندر ایک ایم پی اے شکونی منسائن, اور وہ ایجوکیشن کمیٹی کے اندر ممبر تھی. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے ان ایجوکیشن. ہمارے لیے سیاست دان بڑا پرابلمٹک ہے. وہ کہتے بس کسی طرح سسٹم میں گھس جاؤ. میرے پاس ڈاکٹرز ایسے بھی کال کرتے کہ میڈم پاگل خانے میں لگا دیں, لیکن پلیز لگا لاہور میں دیں. یہ جو نظام ہے بیوروکریسی کا, جس کے اندر ایک سیکٹری کو یہ نہیں پتا کہ اگلے دن اس نے اٹھ کے کون سے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری لگنا ہے, اس کی کیا ایفیلیشن ہوئے گی ود دیٹ سسٹم. ہم سیاست دان ہیں, ہر روز بیٹھ کے آج حکومت آئی ہے, آج گئی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اٹس آور آئیڈینٹی. اینڈ دا ڈے وی ریئلائز دس دیٹ وی نیڈ ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. ملک کی طرف دیکھیں, ملک کی جو خاص طور پہ یوتھ کو استعمال کرنا بند کریں. دس از وی او دس ٹو آور کنٹری, وی او دس ٹو آور فیوچر جنریشن. السلام علیکم ایوری ون, دس از می رشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ہم جس شخصیت کے ساتھ کرنے والے وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں, خاتون ہیں, اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی میں کسی ایسی خاتون کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں جو کہ ایک اعلیٰ درجے پہ موجود ہیں یا خواتین کی ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں, خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایک شخصیت ہیں جو خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں, ایوان بالا میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کے اوپر بھی بات کرتی ہے, قانون سازی میں بھی ان کا اہم کردار ہے, اور اگر ساتھ ساتھ بتاتی چلوں تو سماجی انصاف اور عوامی مسائل کے اوپر بھی بڑا کھل کر اور بڑھ چڑھ کر بات کرتی ہیں. سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر ان کے حوالے سے بتاتی چلوں تو یہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن بھی ہیں. آج ان کو اس پوڈ کاسٹ میں جب ہم نے دعوت دی تو میں نے یہ سوچا کہ جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم بیچ میں کافی نقص نکالتے ہیں, لیکن آج ہم کوشش کریں گے جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں, اور جتنی بھی کنسرن ہیں ہمارے لوگوں کے تعلیمی نظام کے حوالے سے جو مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں. لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم پازیٹیو اینگل کی طرف دیکھیں, کیا بہتری آئی ہے, کس طریقے سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے, اور آگے کیا بہتری آنے والی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم خواتین کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے, بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی ایک خاتون ایک درجے پر پہنچتی ہے تو کن مشکلات سے گزرتی ہے, کن کن لوگوں نے سپورٹ کیا, وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کی حقیقت کے بارے میں بھی بات کریں گے, کیونکہ جب بھی ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو بل پاس ہو جاتے ہیں, قوانین بھی سامنے آ جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, آئی ایم گریٹ اینڈ تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میں نے آپ کے پچھلے ابھی کچھ انٹرویوز دیکھے اور اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ نے ٹیچنگ سے شروعات کی اور آپ اس سسٹم کا حصہ رہی ہیں, اور اس کے بعد اب جو ہیں آپ چیئر پرسن بن چکی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن کی. کیسے یہ سفر طے ہوا اور یہاں تک آنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ رشنا, اٹس بین گڈ 12 years دیٹ آئی ہیو بین ان پالیٹکس, اور 10 سال تو پنجاب اسمبلی میں. دس واز مائی تھرڈ ٹینیور ان پنجاب اسمبلی, اور بس دین دا پارٹی ڈیسائیڈیڈ دیٹ دے وانٹ می ٹو ریپرزینٹ ان دی اپر ہاؤس. تو سفر کیسا رہا؟ سفر بہت لرننگ از اے لاٹ ٹو لرن. وہ جو کہتے ہیں نا وہ theoretically and practically, because when I was teaching at LUMS تو ذہن میں بہت ساری تھیری تھی, بٹ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے کا, بیکاز جب میں نے 2013 میں سیاست جوائن کی ہمارے پاس کلیئر میجورٹی تھی, اور شہباز صاحب واز دا سی ایم ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ ہز پروگیٹو واز پڑھا لکھا پنجاب,
اینڈ بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی ملی. پھر اس کے بعد اپوزیشن میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اینڈ آئی تھنک لرننگ از اے پروسیس دیٹ از اے کنٹینیوس پروسیس جو ساری زندگی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دن آپ نے سوچ لیا دیٹ یو نو اٹ آل از دا ڈے دیٹ یو ول بیکم اسٹیگننٹ. اور وہ کہتے ہیں نا اسٹیگننٹ تو پانی میں سے بھی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ون شوڈ ہیو دس اپروچ دیٹ ایوری گوئنگ اینڈ پاسنگ بائی ڈے ٹیچز یو سم تھنگ. اور بس اسی کے ساتھ اسی جوش جذبے کے ساتھ سینٹ میں بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. لیکن ایک چیز ہے تھرو آؤٹ مائی کریئر I focused on policy making. I focused on education, and I call myself a legislator rather than a politician. Very nice. Because and that's what I want. I want our youth to get inspired by that and focus on issues that matter. بشرا صاحبہ, جب بھی میں کسی خاتون سے بات کرتی ہوں, کسی پولیٹیشین سے بات کرتی ہوں یا کسی بھی عہدے پہ ایک فائز خاتون سے بات کرتی ہوں, تو ہمیشہ یہ گلا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں کافی وقت لگا, کافی مشکلات فیس کرنی پڑی, لیگ پولنگ ہوتی ہے. خواتین کو وہ کہتے ہیں نا ایک سمبولک چیز کے لیے رکھا جاتا ہے. ہمارے کمرشلس میں بھی دیکھیں تو خواتین جو ہے وہ ایک نمائشی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں. تو کیا پالیٹکس میں بھی ایسا ہے کہ خواتین کا صرف ایک نمائشی کردار ہے, یا پھر نہیں وہ حقیقت میں یہاں پہ ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں؟ You see, Rushna, things are changing. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب 2013 میں نے سیاست جوائن کی تھی, اس سے لے کے اب تک ایک سفر ہے, گریجول چینج ہے. بیکاز وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی. دا مائنڈ سیٹ از سچ کہ یہ صرف سیاست سے نہیں ہے, کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی ہے. خواتین جو ہیں وہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے. جہاں سے میں نے دیکھا ہے سفر ان پالیٹکس, اپنا جو میں آپ سے کروں گی, اگر میں اس سے کمپیئر کروں تو ویمن ہیو ریئلی. لیکن یو سی خواتین کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے برنگ ٹو دا ٹیبل. یو نیڈ ٹو ہیو سبسٹنس, اور جب آپ کے اندر وہ سبسٹنس ہے تو وہ آٹومیٹکلی دا ورلڈ سیز اٹ, دا لیڈرشپ سیز اٹ. تو بس گھر بیٹھ کے گلا کر دینا یا چیپ ٹیکٹکس استعمال کرنا جسٹ فار پبلسٹی پرپسز, اس میں اگر آپ نہ کریں اور اپنے میں انویسٹ کریں, اپنے کام میں انویسٹ کریں, اور وہ کہتے ہیں نا کام بولتا ہے. سو یس. بشرا صاحب, آپ نے کچھ دیر پہلے ایک ذکر کیا ایک جملے کا جو میری اٹینشن گریب کر گیا, پڑھا لکھا پنجاب. کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا پاکستان کے نام سے ایک کیمپین پوری چلائی جائے اور پورے پاکستان کے لیے یہ انیشیٹو لیا جائے کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ہر ایک بچے کو ہم نے اسی طریقے سے پڑھانا ہے جس طرح پنجاب کے ہر بچے کو پڑھانا ہے؟ رشنا, ڈیفینیٹلی, وائی ناٹ, why not? Because at the end of the day it's Pakistan. It's not KP, it's not Balochistan, it's not Punjab. اور ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ پاکستانیت پہ کام کرنا ہے. And I'm all for the fact that ایک بیسک کریکولم, نیشنل کریکولم, جس سے آپ کے اندر وہ کوالٹیز انسٹل کی جائیں جو آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے میک یو اے پاکستانی اینڈ ناٹ اے بلوچی, ناٹ اے پنجابی, ناٹ اے سندھی. اب جو بات آپ نے کی ہے وہ تصور میں تو بہت اچھی ہے, اینڈ وہ یو سی آئی تھنک اٹس کلوز ٹو ایوری بڈیز ہارٹ. اور ہر سیاسی جماعت کی یہ جیت ہوئے گی اگر وہ 100% انرولمنٹ کی بات کرتے ہیں. بٹ گراؤنڈ پہ آپ کو ریالٹیز بھی دیکھنی ہے. وی کم فرام اے سوسائٹی, وی کم فرام اے کنٹری دیٹ از انٹرنیشنلی کرٹیسائز فار بانڈیڈ لیبر, فار چائلڈ لیبر. دا مینٹیلٹی آف دا پیپل, آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر ہمیں بھٹوں پہ سے کتنوں کو رہا کرنا پڑا, اسٹائپنڈز دینے پڑے, ان کی جو یہ بانڈیڈ لیبر پہ ان کو رہا کر کے پیسے دے کے پھر ان کو اسکولوں میں ڈالنے کے لیے ان کے والدین کو پیسے دینے پڑے. تو یہ کہہ دینا, اور ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر لیں اور وہ گھروں میں جائیں اور کمائیں, زیادہ کمائیں, بالکل اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے اسکل سیٹ ایسا بنایا کہ ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہو یا آپ کا کام ہوتا ہے ٹو پرووائڈ اے سروس, تو پھر آپ بڑی باریکیوں میں جا کے دیکھتے ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں اسکولز میں جب ہم نے دیکھا کہ بچیوں کا ڈراپ ریٹ کیوں گاؤں میں بڑھ رہا ہے, تو وہاں پہ ٹوائلٹس کی فیسلٹیز موجود نہیں تھی. مطلب یہ بات تو یہ بات مائنر ہے, بٹ وہ ایٹ سرٹن ایج جا کے بچیاں بھیجنا بند کر دیتے ہیں. سی, سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ جب ہم نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا تو ہم نے ولنگنیس آف دا پیپل بھی تو نہیں ہے. آپ اسکولس پرووائڈ کر دیں گے, وہ بچے نہیں بھیجیں گے وہاں.
تو کہنے کی بات یہ کہ اس کے لیے بھی آپ نے پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہنر سکھائیں گے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو ایک آپشن ہوتی ہے کہ جو بچے اکیڈیمکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے یا وہاں پہ پیرنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے, ہم اس کو اسکول کی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کریں, ہم کتابیں بھی پرووائڈ کریں, اور پھر ہمیں اسٹائپنڈ بھی دینا ہے اس کو کہ وہ گھر جا کے اپنے والدین کو کہے. پھر ہم اسکول میلز بھی دینے پڑ رہے ہیں کہ چلو کسی بہانے سے, کھانے کے بہانے سے بچے آ جائیں, کوئی نہ کوئی چیز دے رہے ہیں برائب کرنے کے لیے. You see, it's not just providing education only, but it's luring them as well, because we come from a society, اس کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے. تو یس, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور کون سا ایسا ملک ہوگا یا کون سی ایسی گورنمنٹ ہوگی جو نہیں چاہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھے, اور اسپیشلی ایشوز لائک بانڈیڈ لیبر, چائلڈ لیبر, جس پہ ہم انٹرنیشنلی کرٹیسائز ہوتے ہیں, اس پہ کیوں نہ کام ہو, بیکاز جب رپورٹس آتی ہیں, یو سی رپورٹس آتی ہیں تو اٹس آل اوور دا گلوب. سو یس, آئیڈیلی اسپیکنگ بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے, لیکن گراؤنڈ کی ریالٹیز کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن تھوڑی سی مشکل ہے. رشا صاحبہ, جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ کیا اس طرح پاسبل ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو پڑھا لکھا پاکستان بھی ہو. اسی میں ایک اور چیز جو میری ایک سجیشن ہے, بلکہ پہلے تو آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے فیملیز کو کنونس کرنا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. بیک ان 2016-17 کی بات ہے, وین آئی واز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, تو ہمارے یونیورسٹی کے اس میں کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ نے کمیونٹی ورک کرنا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے. اور اس میں جب میں اسلام ایریا میں گئی تو ایک خاتون تھی, انہوں نے کوئی 2 سونے کے دانت لگائے ہوئے تھے, سونے کی چین بھی پہنی ہوئی تھی, اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس بھی پہنے ہوئے تھے, اور ان کے اتنے بچے تھے جو کہ بھیک مانگتے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تو اتنا سونا پہنا بھی ہے, لگایا بھی ہوا ہے, تو ان بچوں کو تھوڑا اسکول بھیجیں. تو وہ کہتی تھی اگر میں ان کو اسکول بھیجوں تو پھر میں یہ ساری چیزیں کیسے کروں. بالکل. تو مطلب اتنا سونا اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود this is a harsh reality, because ہم نے جب اگین پنجاب میں 100% انرولمنٹ کا دعویٰ کیا, تو then we figured out that it's not just providing all of these things, بہت سارے اور ایشوز ہیں وہاں پہ, بہت سارے مافیاز ہیں, بہت سارے جرگا سسٹمز ہیں جن کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. پھر آپ کے ریلیجس اسکالرز آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بچیوں کو زیادہ پڑھا دو گے تو وہ خود مختار ہو جائیں گی اور خود سر ہو جائیں گی. فائنینشیل انڈیپینڈنس کو آج بھی ہمارے معاشرے میں انکریزنگ ڈیورس ریٹ از لنکڈ ڈائریکٹلی ود فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ ایجوکیشن. سو وی کم فرام دیٹ سوسائٹی. تو یہ بڑا آسان ہے حکومت کو بلیم کر دینا کہ حکومت ہی نہیں ولنگنس شو کرتی. ہمیں بہت سارے بیک لیشز فرام دا سوسائٹی بھی آتے ہیں. آئی ایگری. رشا صاحبہ, کیا اس طرح سے ایک نظام بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ چلیے یہ تو ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کی ولنگنیس نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کی ولنگنیس ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس. کیا ایک ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے صوبوں اور وفاق کے بیچ میں جہاں پاکستان کے ہر کونے تک یکساں تعلیمی نظام پہنچانے کی کوشش کی جائے؟ کیونکہ میں خود باجوڑ سے ہوں, میں نے بہت سارے علاقے وہاں پہ دیکھے ہیں جہاں پہ اسکول تو موجود ہے لیکن وہاں پہ اساتذہ موجود نہیں ہے. اگر ایک خاتون جس کو وہاں پہ ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک میٹرک پاس بچی کو وہاں پہ ہائر کر لے گی, اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس کو دے دے گی. مثال کے طور پہ اگر ان کی سیلری 60,000 ہے تو وہ 10,000 اس بچی کو دے گی, جس میں اس کے گھر کا چولہا بھی چلے گا, ان کو وہاں جانا بھی نہیں پڑے گا, اور وہ ان کی جگہ کمپنسیٹ بھی کر رہی ہوگی. تو کیا ایسا ایک نظام بنایا جا سکتا ہے وفاق اور صوبوں کے بیچ میں جس میں یہاں پہ ٹرانسپیرنسی؟ اچھا, یو سی آفٹر دا 18th amendment ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹ فرسٹ آف آل. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہر پروونس کی اپنی کچھ مشکلات ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, سو دیٹ پالیسی کیٹرز ٹو دیٹ. فار ایگزامپل, دا کائنڈ آف کمپلیکیشنز یوڈ سی ان بلوچستان یوڈ پرابیبلی ناٹ سی دیم آن دا گراؤنڈ آف پنجاب. سو پنجاب کی پالیسی کیٹرز ٹو the issues relating to Punjab and Balochistan, KP, وہ سب اپنی ایک پالیسی, اور یہ اسی لیے اس کو پروونشل سبجیکٹ بنایا تھا کہ ایک نیشنل سطح پہ آپ یونیفائڈ پالیسی دینا مشکل ہے, بیکاز سب کی مشکلات اور چیلنجز ڈفرینٹ ہے نا. تو جو بات آپ کر رہی سر, آپ پنجاب کے اندر موسٹ آف دا یہ اسکولز جو ہیں وہ پیف کے انڈر گورنمنٹ اسکول جو ہے ان کو کولیبریٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر, تاکہ ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کی بات, ان کی کوالٹی کی بات اگر آپ کریں. اسکول میلز بھی وہ اسٹارٹ کیے ہوئے, تو وہ آن لائن جا کے ٹیبس کے اوپر چیک ہوتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہے, ٹیچر ٹریننگز ہیں. اسی طرح اگر ہر صوبے کے اندر جو مشکلات ہیں
اگر آپ ان کو آن لائن کسی طرح مانیٹر کریں, بٹ دین اٹ ہیز ٹو کم, دا پالیسی ہیز ٹو کم فرام دا پروونس. یو سی اٹ کانٹ بی اے فیڈرل پالیسی. کوئی کولیبوریشن نہیں پاسبل ان دونوں؟ ویل ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, بٹ دین اگین وہ گائیڈ لائن جو ہم کے پی کو دیں گے وہ گائیڈ لائن ہم پنجاب کو شاید نہ دے سکیں. یو سی یو گیٹ مائی پوائنٹ. دیٹ از وائی ان کو فیڈرل سبجیکٹ ہٹا کے ان کو صوبائی یس یس. ٹھیک ہے, بہترین. اگر صوبائی سطح پہ یہ کام ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے شاید زیادہ آسان بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ. بشرا صاحبہ, آپ خود بھی تعلیمی نظام سے منسلک رہی ہیں, آپ نے بہت عرصہ بچوں کو پڑھایا بھی ہے, بلکہ میں بولوں گی کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے یونیورسٹی لیول تک کے بچوں کو پڑھایا, اور اب آپ اس چیز کو لیڈ بھی کر رہی ہیں کہ کس طرح سے اس نظام میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. 2013 سے اب تک کتنی تبدیلیاں آئیں, کیا تبدیلیاں آئیں, اور کہاں مشکلات لگی؟ مطلب وہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے لیکن امپلیمنٹیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے, تو کہاں لگا کہ ان آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن؟ You see, Pakistan is a country which has a lot of legislation. Legislation کی کمی نہیں ہے. صحیح. It's about implementation. اور implementation میں مشکلات تب آتی ہیں جب لیجسلیشنز بند کمروں میں بیٹھ کے ہو جائیں. افیکٹو لیجسلیشن کے اندر اسٹیک ہولڈرس کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اور روشنا, یو سی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, میرے لیے ایک بہت ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں ایکسپیرینس. جب میں نے پنجاب اسمبلی جوائن کی تو ایک کلچرل شاک تو تھا فرام لمز ٹو پنجاب اسمبلی, اینڈ آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم پارٹ آف دی ایجوکیشن کمیٹی. تو ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے اندر ایک ہمارے ساتھ ایک ہوتی تھی بھاول پور سے ایم پی اے, وہ حسینہ بیگم, اور ان کو انگوٹھا لائک شی کوڈنٹ ایون سائن, اور وہ ایجوکیشن کمیٹی کے اندر ممبر تھی. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے ان ایجوکیشن, اور میں اپنی تھیری کے مطابق ایڈوائس دے رہی ہوں کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. اینڈ حسینہ نے مجھے کہا کہ میڈم آپ جو بات کر رہی ہیں بڑی پڑھی لکھی لگ رہی ہے, لیکن یہ بھاول پور کے گاؤں کے اندر نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں ایسے نہیں ہوتا, وہاں ایسے ہوتا ہے. دیٹ ڈے آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کا پرسپیکٹیو, اس کا انپٹ کتنا ضروری ہے. بیکاز میں کتاب کی بات کر لوں گی, میں ریسرچ کی بات کر لوں گی, میں تھیری کی بات کر لوں گی, اور وہ بڑا اچھے سے ایک بل بن جائے گا. بٹ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے یا گراؤنڈ پہ اس کو امپلیمنٹ کرانے میں کتنی مشکلات ہوں گی, وہ تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے, بیکاز بشرا بٹ ڈزنٹ نو واٹس ہیپننگ ان بھاول پور. سو یو سی ہماری جو لیجسلیشن ہے موسٹ آف اٹ ہیپنس بیہائنڈ کلوز ڈورز. اس کو تبھی اس کی امپلیمنٹیشن میں مشکل ہوتی ہے. اور ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم اس چیز کو, اگر کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ آتی ہے نا تو اتنا رولا پڑ جاتا ہے, او کوئی ترمیم آ گئی. تو ترمیم وقت بدل رہا ہے, بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو ان لاز کو, ان کانسٹیٹیوشن کو ریوزٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو میک امینڈز, یو ہیو ٹو میک اٹ ایپلیکیبل ٹو دا چینجنگ انوائرمنٹ. تو ہمارے لاز جو ہیں وہ اتنے آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ I will not put all the blame on legislation only, but it has to do a lot with that as well. اتنے complicated, outdated ہماری laws ہیں, اور گراؤنڈ کی ریالٹیز. اور you see, چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتی ہوں, divorce rate has increased immensely. That's impacting the family life, family structure. پھر اس کے بعد لرننگ ڈسیبلٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. ٹیچرز آر ناٹ ٹرینڈ. جب ڈیورس بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ بچے پہ آتا ہے تو وہ کس طرح ایک لرننگ ڈسیبلٹی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. یو ہیو اتنے سارے ADHDs ہیں, اتنے سارے ڈسلیکسک بچے ہیں, ٹیچرز آر ناٹ اویئر آف اٹ. سو یہ بہت لائک آئی سیڈ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری پیچیدگیاں ہیں which you need to be an expert, you need to be in the system to understand. بہترین. بشرا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ قانون سازی بند کمروں میں ہوتی ہے یا دروازوں کے پیچھے ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جب بھی قوانین بناتے ہیں یا قانون سازی جب بھی ہوتی ہے وہ عوامی مفادات کے لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا قانون آتا ہے, جب بھی کوئی نئی ترمیم آتی ہے تو وہ سیاسی مفادات کے لیے ہوتی ہے, عوامی مفادات کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بات بالکل نہیں ہے. لاز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بنے ہیں. ہاں ہائی لائٹ کون سے والے ہو جاتے ہیں یا ٹی وی اسکرین کی کس کو وہ زینت بنتے ہیں,
لائک وی ہیو اسٹینڈنگ کمیٹیز, اس میں آئے دن ڈفرینٹ کمیٹیز کے ڈفرینٹ ایجنڈاز کے بلز ہوتے ہیں. ہاں, اس کا میڈیا کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, وہ قومی مفاد کے لیے ہی ہوتے ہیں, بٹ یہ کہ ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ایز کمپیئر ٹو جو آپ کو لگتے ہیں ذرا سیاسی ہیں, ذرا چٹخورے ہیں, جن کے اوپر جو اٹینشن ایگزیکٹلی. سو وہی بات ہے نا کہ لوگوں کے مفاد کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے پاکستان از اے کنٹری جہاں اتنی ساری لیجسلیشن ہے کہ آپ کی سوچوں سے باہر, ہر چیز پہ تو لا بنا ہوا ہے, تو وہ لوگوں کے مفاد کے لیے بنا ہوا ہے نا. کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اس میں بھی ہماری کمزوری ہے کہ لوگوں کو ہم نے وہ قوانین سکھائی. اب مجھے میرے بیسک رائٹس کا شاید نہ پتا ہو, بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جن میں مجھے نہیں پتا میرے بیسک رائٹس کیا ہیں. بہت ساری خواتین ہماری شاید اس لیے مار کھا جاتی ہیں کیونکہ ان کو نو, یو ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. اور جب بھی کوئی لا آتا ہے, نیا آتا ہے, خواتین کے حوالے سے بہت سارے آئے, انہیریٹنس کے حوالے سے بہت سارے آئے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک کامیاب لیجسلیشن کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ وی نیڈ میڈیا آن بورڈ, بیکاز جن کے لیے لاز بن رہے ہیں ان تک اگر نہیں پہنچے گا تو فائدہ کیا. سو وی نیڈ اے ویری گڈ کیمپین, میڈیا کیمپین, بیکاز اینی لا that needs to be successful needs to be promoted, highlighted by media. اور یہ تو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. سو میڈیا کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا بھی ایک ہیلدی انپٹ دیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے آف انفارمیشن, not just propaganda only, not just breaking news only, and not just trolling people. You see, you have to understand ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوا ہے میڈیا سے بھی ریلیٹڈ, وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بس اسکرین ٹائم پہ جس پہ آپ کو وائرل ہو جائے یا کچھ اس طرح کا جو لوگوں کے فائدے کے لیے. اینڈ روشنا, آئی ٹیل یو, this is one reason why for 12 years I've never come on any current affairs, because وہ میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ the information I'm sharing اس سے عوام کا کیا فائدہ ہے. بالکل. You see, جو میری گفتگو ہے اس سے لوگوں کو سیکھنے کو, سننے کو, سمجھنے کو ملے, تو دین اونلی I call it credible. ورشا صاحبہ, کیا آپ نہیں سمجھتی کیونکہ آپ تعلیمی نظام کا حصہ ہیں, پالیسی میکنگ میں ہیں آپ, تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو یا جتنے بھی اس طرح سے جو میرے حقوق ہیں, جو باقی لوگوں کے حقوق ہیں, وہ تعلیمی نظام میں ہونے چاہیے تاکہ جیسے جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے اپنے حقوق کا بھی پتہ چلے, مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ مجھے سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس ملک کے لیے مجھے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اپنی کنٹریبیوشنس پلس میرے رائٹس دونوں مجھے پتہ ہونے چاہیے اپنے تعلیمی نظام. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. خواتین کی تو ہم کافی کوشش کرتے ہیں, بکلیٹس بھی بنتی ہیں. آئی کین جسٹ گیو یو ریفرنس آف پنجاب بیکاز آئی بین دیئر. اور ہم نے جب خواتین کا پیکیج وہاں نکالا تھا, امپاورمنٹ پیکیج نکالا تھا, تو اس کے اندر وی ایکچولی ہیڈ بکلیٹس تاکہ ہم خواتین کو بتا سکیں. اور جہاں آپ نے بات کی گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی اینڈ رسپانسبلٹی, میں تو کہتی ہوں پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی یہ جو پبلک پرائیویٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور ہمارے آئے دن بچے یونیورسٹیز میں باہر جا رہے ہوتے ہیں, دے وانٹ انٹرنشپس اینڈ دے وانٹ ٹو شو, تو ان کا مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ دے نیڈ ٹو گو اینڈ ٹیچ, اور دے نیڈ ٹو گو اینڈ انٹریکٹ ود گورنمنٹ اسکول اسٹوڈنٹس, سو دیٹ ان کو بھی ہارش ریالٹیز کا پتہ لگے اور ان کے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس ہو. وہاں بھی ہمارے گیپ آتا ہے نا. میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کچھ ڈاکٹرس تھے جو ہمارے علاقے سے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اس پہ پڑھے ہیں, ان کو گورنمنٹ فنڈ بھی کرتی ہے, جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں بھی ان کو اسٹائپنڈ مل رہا تھا, لیکن جب باری آتی ہے وہاں پہ سرو کرنے کی تو وہ کچھ نہ کچھ یا برائب کر کے یا کوئی بھی ایسا نظام چلا کے کسی اچھے علاقے میں یہ ہمارا یہ المیہ ہو گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے سیاست دان بڑا پرابلمٹک ہے. وہ کہتے بس کسی طرح سسٹم میں گھس جاؤ, سب نے اربن اس میں آنا ہے. اچھا پھر کہتے دیکھیں جی وہاں پہ نظام نہیں اچھا رورل ایریاز میں, سبربنز ایریا میں, بیکاز نو بڈی. میرے پاس ڈاکٹرز ایسے بھی کال کرتے کہ میڈم پاگل خانے میں لگا دیں لیکن پلیز لگا لاہور میں دیں. سو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ وی آلویز لک ایٹ the government or people to or authorities to blame, but we never understand one thing, that how are we giving back to the society. I agree. And ہمیں اگر ایک جاب ایک سرٹن جگہ پہ ملی ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اب سیاست کرنا بھی مشکل ہے, ہر چیز ہیز بیکم آن لائن.
سو اب وہ آپ کا جو ووٹر ہے نا وہ بہت ناراض پھرتا ہے بیکاز آپ چاہیں بھی تو آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے بیکاز ایوری تھنگ از آن میرٹ, ایوری تھنگ از تھوڑا سمجھدار بھی ہو گیا, سوال بھی بہت زیادہ کرتا. ہاں بالکل نہیں. ادر دین دیٹ آپ کے ہاتھ میں وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل بھرتیاں, اب وہ والا دور نہیں ہے, وہ آپ کر نہیں سکتے بیکاز ایوری تھنگ از آن لائن. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز ویل. اور ہاں میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ انسینٹیوز دیں. آپ جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ ایسی پالیسیز لیوکریٹو بنا دیں, بی ایٹ آپ کی سیلری کی مد میں یا کچھ آپ کے انسینٹیوز دیں کہ لوگ پھر وہاں جائیں اور وہاں جانا پسند کریں اور وہاں سرو کریں اور وہاں کی کمیونٹی فائدہ اٹھائے, جس سے کیا ہے جو انفلکس یہاں پہ آپ کے اربن ایریاز اوور پاپولیٹ ہو رہے ہیں ادھر بھی آپ مینیج کر سکیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس طرح کے انسینٹیوز دیں تاکہ لوگ یہاں کی بجائے وہاں جانا پسند کریں. اور وہ ایک جو ہم اوور برڈنائز کر رہے ہیں تو وہ اوور برڈنائز نہ ہم کریں. ایک جگہ پہ اگر ہمارے پاس 10 ڈاکٹرز موجود ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک ہے تو وہ جہاں پہ ایک ہے وہاں پہ اتنا بہترین سسٹم دیں یا اتنی بہترین ان کو چیزیں دیں تاکہ وہ وہاں یہاں والے 9 بھی وہاں جانے کی کوشش. بہت خوبصورت بات کی آپ نے بشرا صاحبہ. اگلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری امپلیمنٹیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کہیں کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بدنیتی یا پھر نظام کی خرابی؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے انکمپٹنس, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. دین آئی فیل یہ میری اپنی آبزرویشن ہے بیکاز بینگ ان دا سسٹم مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو نظام ہے بیوروکریسی کا, جس کے اندر ایک سیکٹری کو یہ نہیں پتا کہ اگلے دن اس نے اٹھ کے کون سے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری لگنا ہے, اس کی کیا ایفیلیشن ہوئے گی ود دیٹ سسٹم. ابھی اگر آپ بات کریں کلائمیٹ چینج کی, ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہے بیکاز اٹس اے نیو کانسیپٹ. The terminology, the concepts, everything is so new that we need technically sound people. اور آج آئے دن سیکٹریز چینج ہو جاتے ہیں. اب اس سیکٹری نے کتنا کہ انویسٹ کرنا ہے اس کے اندر, ہیلتھ کا ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے, ایجوکیشن کا پتہ نہیں کہیں آگے چلا جاتا ہے, اور وہ پورا اپنے ساتھ جو اس کو کہتے ہیں نا ایک آپ کی ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے, وی لوز آل آف دیٹ. وہ مومنٹم جو بلڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کا انٹرسٹ کیا ہوئے گا. آئی مین جسٹ امیجن ہم سیاست دان ہیں, ہر روز بیٹھ کے آج حکومت آئی ہے آج گئی ہے. اب میرا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اگر مجھے پتا ہے کہ دیر از نو اسٹیبلٹی آج سے لیٹس سے مہینے بعد. سو you know, when you work in an organization, you know that you have a job and you know that it's there for some time and then you work and plan accordingly. مجھے سب سے بڑا فلا لگتا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی کے اندر یہ جو ایک دم شفٹنگ اینڈ سفٹنگ ہو جاتی ہے, اس سے ان کے کوئی KPIs نہیں بنتے, ان کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے, اور کرتا دھرتا تو بیوروکریسی ہے نا. ہم تو ویئر دا پلس آف دا پیپل, ہم تو ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں, سجیشنز دے سکتے ہیں, اس کو ایک اس کی پراپر لا کی شکل دینا, امپلیمنٹ کرنا, یہ تو بیوروکریسی کا کام ہے نا. ایک ڈرا بیک کیا آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جو آپ ایک حکومت جب ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے حکومت میں اور دوسری جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو شفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں چیزیں پراپرلی ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہی تھی. مثال کے طور پر ٹائم ضائع ہوتا ہے, اگلا انسان آپ کی جگہ آ رہا ہے تو وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ اس کو پراپرلی ہینڈ اوور کر کے ساری چیزیں جائیں. اتنی سڈنلی ساری چیزیں شفٹ ہوتی ہیں کہ اگلے آنے والے کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور جس وقت جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آتی. اور سب سے نہیں, ان کو سب کو جانے والے اور آنے والوں کو صرف ایک بات پتہ ہوتی ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, کہ ہم نے کس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے ٹیکس منی کے پیسے سے بنے ہوئے پروجیکٹس کو ہم نے بس زیرو کرنا ہے. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپس کے اختلافات کو, ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, PPP ہے, ANP ہے, یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز
اگر یہ رونا چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے, کل اس کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے, ہم بہتر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیں, ایجوکیشن کے اوپر سوچیں, ہم کشمیر ایشو کے اوپر سوچیں, جو ہمارے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اوپر سوچیں, ٹریڈ کے اوپر سوچیں, چیزیں بہتر کس طرح سے ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں سوچیں, ٹیررزم کے بارے میں سوچیں. کیا لگتا نہیں ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے رادر دین کہ جو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں؟ بالکل. آئی تھنک کہ پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اٹس آر آئیڈینٹی. اینڈ دا ڈے وی ریئلائز دس دیٹ وی نیڈ ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. شخصیت پرستی, پارٹی بیسڈ پالیٹکس, دیز آر تھنگز آف دا پاسٹ. اور اینی میچور پرسن ول ریئلائز کہ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور کنٹری. اور ملک کی طرف دیکھیں, ملک کی جو خاص طور پہ یوتھ کو استعمال کرنا بند کریں, کوئی بھی پارٹی ہو. یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ 60% آف آر پاپولیشن ہے, یہ دیکھ رہا ہے آپ سے, یہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اور فیوچر دے آر دا فیوچر لیڈرز. So I think we owe this to our country. We owe this to our future generation. بشرا صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کی یہ بات سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا, یہ نہ سوچیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, اور جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے ہماری یوتھ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے چینلائز کریں, اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں, اور یہ سوچیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں استعمال ہو سکتی ہے, میرے آپ کی یا کسی اور کے مفاد میں نہیں, پاکستان کے مفاد میں ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.